عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو رب کائنات نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ ہم بھی امتحان کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، رب کریم فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں محض کس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، کیا ان کی آزمائش نہیں لی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں کا ہم امتحان لے چکے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، رب دیکھتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ امتحان کے بغیر بات نہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں ضرور امتحان لوں گا، خوف دے کے، بھوک دے کے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، ثمرات میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو پاس ہوں گے ان کے لیے خوشخبری۔ عزیزان گرامی، اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، انہیں اس بات پہ چھوڑا نہیں جائے گا، امتحان اسے دینا پڑے گا، اس امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ بندہ امن میں ہے، بندہ شیر شکم ہے، بندے کی صحت بھی بھرپور ہے، بندے کی جان و مال بھی محفوظ ہے، اس کا سرمایہ محفوظ ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ میری عبادت بھی کر رہا ہے، وہ مجھے پکار بھی رہا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ اسے لوگوں کے نزدیک وہ حاجی بھی ہے، لوگوں کے نزدیک وہ نمازی بھی ہے، لوگوں کے نزدیک وہ سخی بھی ہے، لوگوں کے نزدیک وہ بڑا متقی بھی ہے، لوگوں کے نزدیک وہ بڑا پرہیزگار بھی ہے، لیکن نہیں، رب کریم کہتا ہے کہ میں تو ڈگری تب دوں گا، میں تو سند تب دوں گا، میں تو سرٹیفکیٹ تب دوں گا جب تم امتحان دو گے، جب تمہارے پرچے ہوں گے، تم ان بچوں کو پاس کرو گے، جب تم امتحان پاس کرو گے تب تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا، تب تمہیں ڈگری ملے گی۔ آج تم امن میں ہو تو تم مجھے یاد کر رہے ہو، کل تمہیں خوف دوں گا، امن چھین لوں گا، پھر دیکھوں گا تمہارا میرے ساتھ رویہ کیا ہے۔ آج تم شیر شکن ہو، آج تو تم مجھے یاد کر رہے ہو، کل جب تمہیں خاکوں سے گزاروں گا تب میں دیکھوں گا کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آج تمہاری جان محفوظ ہے تو تم مجھے یاد کر رہے ہو، آج تم صحت مند ہو تو تم اللہ اللہ کر رہے ہو، کل تب تمہیں بیماریاں دوں گا پھر تمہارا رویہ دیکھا جائے گا۔ آج تمہارا مال محفوظ ہے، آج تم دولت مند ہو تو تم مجھے یاد کر رہے ہو، کل تم سے دولت جب چھین لوں گا پھر تمہارا رویہ دیکھوں گا کہ پھر تم مجھے کیسے یاد کرتے ہو۔ آج تمہارا سرمایہ محفوظ ہے تو تم میری عبادت کر رہے ہو، میرا ذکر کر رہے ہو، کل جب تمہارا سارا سرمایہ ڈبو دوں گا پھر دیکھوں گا کہ تم مجھے کس طرح سے یاد کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، رب فرماتا ہے والا میں امتحان لوں گا۔ بندہ صحت حاصل بھی ہے، بندہ دولت مند بھی ہے، بندہ سکون میں بھی ہے، پھر گاہے بگاہے اس کے پرچے شروع ہو جاتے ہیں، پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی خوف کا پرچہ ہے، کبھی بھوک کا پرچہ ہے، کبھی جان کے نقصان کا پرچہ ہے، کبھی مال کے نقصان کا پرچہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ امتحان کس حساب سے ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشد بلاء من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم یلونہم، کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، پھر جو ایمان میں ان کے قریب تر ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں انہیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو رب دیکھتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب وہ امن میں ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے، جب خوف میں ہے، جب میں نے اسے نعمتیں دی ہیں تب وہ کیا معاملہ کرتا ہے، جب میں نعمتیں چھین دیتا ہوں تب وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، رب کریم کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے انسان کو یوں آزمایا فَأَكْرَمْنَاهُ وَنَعَمَهُ، جب ہمیں انہیں اسے انعام و اکرام سے نوازا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے رب نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں بندے کو یوں آزماتا ہوں کہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے
میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ جب اللہ دولت سے، مال و دولت سے، صحت سے، ہر نعمت